عزیز ناظرین، جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں صدوقی خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور قیامت کا سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صدوقی قیامت کے منکر تھے۔ وہ اس عارضی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے وہ تحریری شریعت پر زور دیتے تھے اور قیامت کے منکر تھے۔ اور صدوقیوں کا ایک گروہ خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ ایک بیاہ ہوا بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کی بیوی جو پیچھے رہ جاتی ہے، مرنے والے کا دوسرا بھائی اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، اور وہ بھی بے اولاد مر جاتا ہے۔ لہذا پہلا بھائی بھی بے اولاد مر گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ایسے ہی 7 بھائیوں نے ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کی اور 7 بے اولاد مر گئے، اور آخر پہ وہ کس کی بیوی ہوگی؟ یہ سوال کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اس عالم کے لوگ بیاہ کرتے ہیں، بیاہے جاتے ہیں، لیکن اس عالم کے لوگ، یعنی اس عالم سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں نہ تو لوگ بیاہے جائیں گے اور نہ وہ بیاہ کریں گے، بلکہ ان کی زندگی فرشتوں کی مانند ہوگی۔ یہ ایک خوبصورت بات ہے، ایمان کی اور بیت کی بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے ان پر آشکارا کر دی ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں ایسے 7 بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت پر بڑا مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں، وہ بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ موت کا مقابلہ کرتے ہیں اور مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اسکاٹ پیک، جس نے ایک مشہور زمانہ کتاب لکھی دی روڈ لیس ٹریولڈ، اس کتاب کا جو لکھاری ہے اسکاٹ پیک، وہ کہتا ہے، کیونکہ یہ ماہر نفسیات ہے، اور فرماتا ہے کہ میرے 50% سے زائد ایسے مریض ہیں جو مرنے سے ڈرتے ہیں، اور ان کے بیماری کی وجہ جو ہے وہ مرنے کا ڈر اور خوف ہے۔ اسکاٹ پیک فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ثقافت میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ مرنے سے یا موت سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ ایک ایسی دلیر ماں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، ان کی زندگی میں امید کو مضبوط کرتی ہے اور انہیں ہمت دلاتی ہے، انہیں جرأت دیتی ہے تاکہ وہ شریعت کی فرما برداری کریں، کیونکہ شریعت خدا کی طرف سے ہے۔ ظالم بادشاہ جو انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ سور کا گوشت کھائیں، اور جو کہ شریعت کے مطابق منع کیا ہوا تھا، اور یہ 7 بھائی اپنی والدہ کی نصیحت اور شریعت کو عزیز جانتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے دکھ اٹھاتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ ظالم بادشاہ جس نے کڑھائی میں گرما گرم تیل ان کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے گرم کیا، دیگیں گرم کی تیل کی، اور ان کو سزا دیتا ہے، ایسے ظالم طریقے سے ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو کاٹتا ہے، اور باقی کی جو سانسیں بچ جاتی ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے ابلتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ان کو گرا دیتا ہے۔ اور یہ ایک ماں جو بڑی دلیر ماں تھی، سارے ظلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے، اور یہ 7 بھائی جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا، وہ آسمان جس نے ان کو یہ آزاد دیے ہیں، زندگی دی ہے، وہ پھر اس زندگی کو اور ان کے جسموں کو پھر سے بحال کرے گا۔ وہ بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ موت کا مقابلہ کرتے ہیں، موت کا سامنا کرتے ہیں۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی 7 بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور سوال قیامت کا سوال ہے، اور خدا یسوع مسیح ہماری امید کو مضبوط بنا دیتے ہیں کہ ہماری موت کے ساتھ ہماری زندگی کی کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آئیے ہم جو پاشکائی فرزند ہیں، آج کی پاک انجیل ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ ہم جو جی اٹھے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں،
ہم جو قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جینا اور مرنا یسوع المسیح ہے، جو تیسرے روز مردوں میں سے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جی اٹھا۔ آئیے ہم بھی پاشکائی مومنین ہوتے ہوئے اور پاشکائی فرزند ہوتے ہوئے ہمیشہ اس عارضی زندگی کے سفر کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اور مسیحی امید کے ساتھ بسر کریں، اور وہ خدا جو زندوں کا خدا ہے، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، جو یعقوب کا خدا ہے، وہ زندوں کا خدا ہے، اور ہم اس موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر پختہ ایمان رکھنے والے مومنین ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو بامقصد طور پر بسر کرتے رہیں۔ ضرور ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو بامقصد بنائیں اور کبھی بھی موت سے گھبرائیں نہیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس مختصر زندگی کو جو خدا کا تحفہ ہے، خدا کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ آئیے ہم اس عارضی زندگی میں عظیم کام کرنے کا عہد کریں، خدا کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، قوت کو، توانائی کو، صلاحیتوں کو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے، ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے نہیں، دوسروں کو گرانے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے مستقبل کو، دوسروں کی زندگی کو خوشحالی دینے کے لیے اور دوسروں کی زندگی میں امید مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ زندگی بامقصد طور پر بسر کرتے رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔